میرے قدموں سے زمین نکل گئی، مجھے یہ نہ خبر چلی میں کہاں ہوں۔ تو وہ عورت کون تھی؟ کہا وہ میری سکی بہن کا فوٹو میرے سامنے آ گیا۔ یہ کیوں؟ کہ اس کا بھائی بھی بدکاری کرتا تھا، اس کا بھائی بھی کسی کی لڑکیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، اور اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ میری بہن بھی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کہیں آ چکی ہے۔ آپ جب کسی کی بچیوں کو کہیں غلط استعمال کرتے ہو، آپ نہیں دیکھتے، خدا کی قسم آپ باڈی گارڈ لگا کر دیکھیں، اسی وقت کے اندر نہیں تو اس کے آگے یا پیچھے آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی کو کوئی استعمال کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے ماحول کے حالات بدلو۔ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ ایک گناہ تو وہ تھا کہ میں نے جھوٹ بولا، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی توبہ کروں، میں ہی سزا اٹھاؤں گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نوجوانوں نے، ماں بہنوں نے ایسی پرابلمیں کریٹ کری ہے، ایسی مصیبتیں بنا کے رکھی ہے کہ ایک عورت جب مارکیٹ کے اندر نکلتی ہے بے حیا ہے، اس پر عالم کی نظر بھی پڑتی ہے، ظالم کی نظر بھی پڑتی ہے، نوجوان کی نظر بھی پڑتی ہے، بزرگ کی نظر بھی پڑتی ہے۔ مجھے بتاؤ، عورت ایک تھی، جب باہر نکل گئی ہزاروں نے اس کو دیکھا، ہزار کے ہزار گناہگار ہو، ایک بندے نے ہزاروں کو جہنم کو دھکیل دیا۔ اسے بہتر یہ کیوں نہ ہے کہ اسی ایک کو دھکیل دیا جائے؟ کیا جواب دو گے؟ دعوے تمہارے یہ ہیں، کسی سے کہو جناب آج کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جنت میں، ہاں جنت اللہ نے دے دی ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہو۔ تم نے کیا جنت کو اس طرح سمجھ لیا جیسے کہ تم صبح شاپ پر جاتے ہو تو کوئی ایسی چیز کھا کر آ جاتے ہو، پیسے دیے چیز لے لی؟ کیا جنت ایسی ہے بریانی کھانی ہے؟ یہ مارکیٹوں سے بریانی خرید کر لانی ہے؟ جنت ایسی ہے؟ نانا، جنت سے ان لوگوں کو بھی اپنا یہ ان کا بھی کانفیڈنس نہیں تھا، ان کو بھی یقین نہیں تھا، جو رات رات سجدوں میں گزارتے تھے، قیام کرتے تھے، پھر بھی روتے تھے۔ ایک نوجوان کا قصہ آتا ہے، وہ بادشاہ تھا، اس نے جب اس کا موت کا انتقال آیا اس نے وعدہ کروایا تھا کہ صبح جب میں مر جاؤں گا تو مجھے گھسیٹ کر قبرستان کی طرف لے کر جانا تاکہ میرے گناہوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے۔ ایسے ایسے لوگ بھی تھے تو ہم جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، قیام نہیں کیا، مسجدوں کی طرف آئے نہیں، ہم بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت اللہ نے دینی ہے۔ تو یہ قرآن کس کا آیا ہے؟ جنت اللہ نے دی۔ قرآن کس نے دیا ہے؟ جنت اللہ نے دی۔ آدم سے لے کر 1,00,000 کموں پہ 24,000 پیغمبر کس کے ہیں؟ جب تیرا ایمان ایک بات پر ہے کہ جنت اللہ نے دینی ہے، یہ باقی باتوں پر ایمان کون لے کر آئے گا؟ اس لیے یہ کان کھول کر سن لے، میدان محشر بڑا سخت ہوتا ہے، وہاں کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ وہ بہنیں جو مارکیٹوں میں بے حیا گھومتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اٹھا کر پڑھو کہ حضرت فاطمہ کا مقام کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام کیا تھا، حضرت عائشہ کا مقام کیا تھا۔ اور نوجوانوں مولا علی کی زندگی پڑھو، حضرت عمر کی زندگی پڑھو۔ آپ کے گھروں کی الماری اور طاقوں میں دنیا کا لٹریچر ضرور ملے گا مگر اسلام کا لٹریچر نہیں ملے گا۔ آپ کے گھروں کے اندر دنیا کی کتابیں ضرور ملے گی مگر اگر قرآن نہیں ملے گا، اگر قرآن ملا ہوگا تو گرد و غبار کے اندر ڈوبا ہوا ملے گا، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ملے گا۔ یا تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہیں تو تمہارے گھروں میں سکون اور چین کہاں سے آئے؟ تمہارے ہاں مسجد ہے، اتنا بڑا معاشرہ، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو صبح ہمیں اذان دیتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو تم کیوں جاتے ہو لوگوں کے دروں پر، ہاتھ پکڑتے ہو، قدموں میں جھکتے ہو، اللہ جناب ہمارا کچھ کرو، ہمیں کامیابی مل جائے۔ تم لوگوں سے کامیابی ڈھونڈتے ہو، ادھر تمہیں صبح اٹھ کر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہارا رب کہہ رہا ہے او میرے بندے تو بڑا مقدس ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے طور سینا کی قسم، زیتون کی قسم، بلند شہر کی قسم، او انسان تو بڑا عظمت والا ہے، تیری قسم، رب تیرے لیے قسم کھا کھا کے کہتا ہے تو عام آدمی نہیں ہے کہ دنیا داروں کے قدموں میں جھک جا، تجھے رب کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے حی علی الفلاح، او میرے عظمت والے انسان آجا کامیابی پی کر، او میری عظمت والی بہن آج جا نماز پر آجا، سجدہ کر کے دیکھ، اگر تیرا رب نے تجھے نہ دیا تو پھر کہنا۔ کبھی آئے صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء
5 वक्त बनाया जाता है। तो जब 5 वक्त नहीं बनाया जाता, एक मस्जिद का वाक़या है कि वो कहीं अल्लाह की यहाँ बारगाह में शिकायत करने जा रही थी। तो रास्ते में उसकी मुलाकात फरिश्तों से होती है। उसने कहा कहाँ जा रही है? कहा अल्लाह की बारगाह में। कहा क्या मामला है? कहा शिकायत करने। कहा क्यों? कहा 5 वक्त मेरा दरवाजा बंद रहता है और आज अल्लाह से कहने जा रही हूँ, अल्लाह जिन्होंने मेरा दरवाजा बंद किया उनका दरवाजा तू भी बंद कर। जब तुम्हारे दरवाजे अल्लाह बंद कर दे जिसके दरवाजे, तो सारी कायनात के लोग अगर मिल के दरवाजे खोलने लग जाए तो दरवाजे न खोल पाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मस्जिदों के अंदर आओ, ये तकब्बर अपने अंदर से खत्म कर दो। कहीं इबादत के तकब्बर में डूबे हैं, कहीं माल और दौलत के तकब्बर में डूबे हैं, कहीं हुस्न के तकब्बर में डूबे हैं, कहीं किसी के तकब्बर में कोई किसी कुवर के अंदर आ चुका है। याद रखो, इल्म की शुरुआत आजिज़ी से है, इल्म की शुरुआत इनकसारी से है, अच्छे इखलाक से है। जिस बंदे के अंदर आजिज़ी आ गई, जो झुक गया, ए अल्लाह तू ही सब कुछ है, मैं जर्रा से जर्रा नहीं हूँ। जर्रा क्या? ओ मेरे परवरदिगार, तेरे सामने मेरी औकात ही कुछ नहीं है। ए अल्लाह, कि दुनिया में तूने जितनी मखलूक बनाई, जितने इंसान बनाए, ये सब तुझसे आला है। परवरदिगार, मैं इनके बराबर भी नहीं हूँ। ए अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं हूँ। समझ लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने कोई अपना इनाम जरूर रख दिया। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ गया, जनाब मैं भी कोई इंसान हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ, तो समझ लो तुम्हारे अंदर शैतान की आदत जरूर पड़ गई। शैतान ने कम इबादत की है, शैतान ने जमीन को नाप नाप कर सजदा किया। शैतान कम आलिम था, जिसको कम इल्म था, लेकिन तुम्हारा इल्म के बिना पर तुम्हारा हिसाब नहीं होगा। तुम कितने मुत्तकी हो ये नहीं देखा जाएगा। तुम कितने रातों में क़याम करने वाले हो। तुम 3 सूरतें याद कर लो कुरान की, तो डंके की गलियों में घूम जाओ, मैं आलिम हो गया। तुम 3 हदीसें याद कर लो, तुम गलियों में घूमने शुरू हो जाओ, मैं आलिम हो गया। अरे इसका कोई मतलब अल्लाह से नहीं है। अल्लाह तुम्हें इखलास से जानता है, और अल्लाह की बारगाह में वही चीज मकबूल होती है जो दिखती नहीं। इसलिए मेरी आपसे आजीजाना ये अपील है, खुदा की कसम अपने गुरबानों में जहां की देखो, आप लोग जब अपनी बच्चियों को बड़ी स्पेशल गाड़ियों में बिठाते और बड़ा महंगा महंगा लिबास